سے سننا، آقا اولاد کی تربیت کا طریقہ بتا رہے ہیں، آقا اولاد کی تربیت کا سلیقہ بتا رہے ہیں۔ آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو 3 باتیں سب سے پہلے سکھائے، ABCD سے پہلے، الف با تا سے پہلے، انار کا او بٹن کا بو سے پہلے، یعنی ہر چیز سے پہلے، امی کے نام سے پہلے، ابو کے نام سے پہلے، دادی کے نام سے پہلے، اپنے نسب سے پہلے، اپنے حسب سے پہلے، اپنے محلے سے پہلے، اپنے محلے کے نام سے پہلے، اپنے خاندان کی وجاہت سے پہلے، سب سے پہلے اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ اس لیے کہ ABCD ہو یا حرف تہجی ہو یا الف با تا ہو، انسان جو ہے جب بولنے لگتا ہے تب سیکھتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بولنے سے بھی پہلے جو چیزیں سیکھنے کی تھی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے 3 باتیں تم اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ پہلے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں تم اپنے نبی کی محبت اپنے اولاد کو سکھاؤ، اپنے آقا کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ یعنی پہلے نمبر پر مسلمان کا بچہ اگر کوئی چیز سیکھے گا تو وہ عشق رسول سیکھے گا، وہ محبت رسول سیکھے گا، وہ تعظیم رسول سیکھے گا۔ اب آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، محبت رسول فرض ہے، اور یاد رکھنا یہ سارے فرائض سے بڑا فرض ہے، اس سے بڑا فرض کوئی نہیں ہے۔ ہر فرض ایک مقام پر آ کر کہیں نہ کہیں چھوڑا جا سکتا ہے، ہر فرض کہیں نہ کہیں ترک کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایسا فرض ہے یہ کہیں ترک نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر نماز آ گئی، نماز سامنے ہے اور جان کی حفاظت بھی ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر آپ نے نماز شروع کی، یہ نماز کیا ہے؟ اہم العبادات ہے، یہ ساری عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت ہے، سب سے اہم عبادت ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے کم و بیش 700 مقام پر نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اتنی عظیم عبادت سارے فنائے زمین پر آئے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو میرے اللہ نے آسمانوں کے اوپر، حتیٰ کہ عرش کے اوپر، حتیٰ کہ لامکان پہ بلا کر محبوب کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ لیکن قربان جائیں، جس نماز کا حکم 700 مقام پر دیا جاتا ہے، جس نماز کو مومنوں کی معراج کہا جاتا ہے، جس نماز کے چھوڑنے پہ حضور فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ ایسی نماز جس کے سجدے میں جانے کے بعد خدا بندے کے درمیان کے حجابات اٹھ جائیں، وہ نماز جو جنت کی کنجی ہے، وہ نماز جو جنت کی چابی ہے، وہ نماز جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، وہ نماز جو مومن کی معراج ہے، وہ نماز جو انسان کو اتنا بلند کرتی ہے کہ نماز کے بعد جب کوئی دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ وہ نماز جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کی زیارت کو آتے ہیں، جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے سر پہ نور کا چہرہ، نور کا صحرا سجایا جاتا ہے، جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے رب کی تجلیات ہوتی ہے۔ لیکن یہ نماز فرض ہے، فرض فرض فرض، لیکن کوئی نماز شروع کیا، نماز شروع کرنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک اندھا جو ہے وہ جا رہا تھا کنویں میں گرنے کے لیے۔ نمازی کو پتا چلا اگر نماز توڑ کر کے اس اندھے کو نہیں بچاؤں گا تو اس کی جان چلی جائے گی، یا اللہ اکبر، سانپ سامنے آ گیا، سانپ ڈس لے گا میری جان چلی جائے گی۔ تو اسلام کہتا ہے اب نماز کو توڑ دے اور اس کی جان بچا لے اور اپنی جان بچا لے۔ پتا چلا جب جان کا معاملہ آیا، جب جان کا معاملہ آیا تو پھر نماز جیسا فرض بھی ظاہری طور پر ترک کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ اسی طریقے سے روزہ فرض ہے، انسان سفر میں ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بندہ زکات دینے کے قابل ہے لیکن ایسے حالات آ گئے کہ چلو وہ خود بھی سفر میں ہے تو بھی اس کے لیے جو ہے زکات کے معاملات ڈیلے ہو سکتے ہیں، یعنی جتنے بھی فرائض ہیں سارے فرائض ڈیلے ہو سکتے ہیں، ہر ایک کے معاملے میں کمپرمائز کیا جا سکتا ہے۔
ہر ایک کو چھوڑا جا سکتا ہے، ہر ایک کو کہیں نہ کہیں مقام پہ ترک کیا جا سکتا ہے۔ جیسے شرابی کو لے لیجئے، مرنے والا مر رہا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ایسے موقع پر اگر وہ ایک گھونٹ اتنا پی لے گا اس کا حلق تر ہو جائے گا اور اس کی جان بچ جائے گی، تو اتنی دیر کے لیے اس کو رخصت دے دی جاتی ہے۔ یعنی ہر فرض کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر انسان مجبوری کی بنیاد پر یا کسی بنیاد پر عذر کی بنیاد پر چھوڑ سکتا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم عشق مصطفیٰ ایسا فرائض کا فرض ہے کہ اس کو کہیں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ادھر اس کو چھوڑا ادھر تیرا ایمان بھی چلا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہر فرض کے ساتھ کمپرمائز ہو سکتا ہے، لیکن عشق مصطفیٰ وہ فرض ہے کہ جس کے ساتھ کبھی کمپرمائز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لا، آگاہ ہو جاؤ عشق رسول کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو پہلے محبت رسول سکھاؤ۔ عشق رسول، محبت رسول کیا ہے؟ عشق رسول، اس محبوب کی محبت، اس جانا کی محبت، اس جلوہ جہاں آرا کی محبت، جس کی محبت کسی کو اویس بناتی ہے، اس کی محبت کسی کو بلال بناتی ہے، ان کی محبت کسی کو صدیق اکبر بناتی ہے، ان کی محبت کسی کو فاروق اعظم بناتی ہے۔ وہ محبت جو گرے ہوئوں کو آسمان کا ستارہ بناتی ہے، وہ محبت جو گمناموں کو نامور کر دیتی ہے، وہ محبت جو غریبوں کو مالدار کر دیتی ہے، وہ محبت جو مانگنے والوں کو عطا کرنے والا کر دیتی، وہ محبت جو جاہلوں کو عالم کر دیتی، وہ محبت جو فقیروں کو امیر کر دیتی، وہ محبت جو گداؤں کو چاہے وہ سخی کر دیتی ہے، وہ محبت جو قطرے کو سمندر کر دیتی، وہ محبت جو دریا کو چاہے وہ ذرے کو آفتاب بنا دیتی ہے، وہ محبت رسول۔ حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو پہلے محبت رسول سکھاؤ۔ کون سی محبت؟ یہ زبان کی جو تم اور ہم محبت کرتے یہ نہیں، سچی محبت، دل کے اندر کی محبت۔ یہ محبت کیسے آئے گی؟ ان کا ذکر کرو بار بار، اپنی اولاد کے سامنے ان کا ذکر کرو، ان کے معجزات کا ذکر کرو، ان کے تذکرے کرو۔ کیا شان والا نبی خدا نے دیا، کیسی عظمت والا نبی خدا نے دیا۔ اپنی اولاد کو بتاؤ، جب بچہ بولنے کے قابل نہیں رہتا تو بھی وہ ماں باپ سے سنتا رہتا ہے اور سن کر دماغ کی میموری میں جمع کرتا رہتا ہے۔ بلکہ یہ تو پیدا ہونے کے بعد کی بات ہے، ماں کے پیٹ میں بھی بچہ سنتا ہے، سمجھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور باہر آنے کے بعد وہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو آئیے گھر کے اندر ماحول سیریل کا نہ ہو، ورنہ تمہارے بچے نچنیے بنیں گے۔ گھر کے اندر ماحول فلموں کا نہ ہو، ورنہ تمہارے بچے گالیاں دینے والے بنیں گے۔ گھر میں ماحول عشق رسول کا ہو، گھر میں ماحول محبت رسول کا ہو۔ محبت، حضور کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ کیسے؟ دیکھو، جب اپنی اولاد کو لے کر بیٹھو تو بتاؤ حضور کی شان کیا ہے۔ اور حضور کی شان اتنی ہے کہ زندگی ختم ہوگی، زندگی ختم ہوگی، لیکن اپنے نبی کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر! اللہ نے ایسی شان والا نبی دیا کہ جناب موسیٰ نے جس کی شان بیان کی، جناب عیسیٰ نے جس کی شان بیان کی۔ اپنے نبی کی شان بتاؤں تھوڑا مشکل ہے، لیکن آپ سمجھیں اس کو۔ دیکھو، سب سے بڑی حضور کی شان یہ کہ وہ اللہ کے محبوب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب، بولے اللہ کے محبوب ہے، اور اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں، اور اتنے محبوب ہے کہ اللہ ان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا، سب سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں، وہ خدا ہو کر ان سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہمیں بندہ ہو کر ان سے کتنی محبت کرنا چاہیے۔ وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ بے نیاز ان سے اتنا پیار کرتا ہے تو نیاز مندوں کو ان سے کتنا پیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا دماغ حاضر ہے اور سردی کا اثر آپ پر نہیں ہے تو اب آپ ذرا دھیان سے سنیں اللہ محبت ان سے کتنی کرتا ہے۔ اب توجہ کریں،
کریں, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. ایک محب کے سامنے اس کا محبوب سو گیا, دھیان سے سنیں, ایک محب کے سامنے اس کا محبوب سو گیا. رات کی تاریکی ہے, رات کا سناٹا ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں رات کے وقت چل رہی ہے. سب سونے والے سو گئے, سب سونے والے سو گئے, سب بستروں پہ کھراٹے لے رہے ہیں. ستاروں کی انجمنیں سجی ہوئی ہے, چاند کا حسن و جمال جو ہے اپنی پوری رانائیاں زمین پہ بکھیر رہا ہے. لوگوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں, سب کے دروازے بند ہو چکے ہیں, لوگ اپنی سانسیں گن سکتے ہیں, اتنا سناٹا ہے. ایسے میں محب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے کہ وہ سو رہا ہے. اور اب تھوڑا سا دھیان دے, محبوب کے سونے کا انداز بھی کیسا انداز ہے کہ محبوب ایک چادر اوڑھ کر کے سو رہا ہے, حبیب چادر اوڑھ کر کے سو رہا ہے. اور حبیب کتنا خوبصورت ہے, حسن جمال والا ہے. اس نے چادر جو ہے اپنے منہ پر یوں ڈال رکھی ہے, اور جب چادر ڈالی وہ بھی چادر ہری نہیں بلکہ چادر کالی ہو, سیاہ رنگ کی ہو, اور اس کے گورے گورے چہرے سے, اس کے حسین چہرے سے کالی سیاہ چادر سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہو. ایسے میں محب کی نگاہ محبوب پہ پڑتی ہے, اور محبوب پہ پڑنے کے بعد وہ کالی سیاہ چادر جب اس کے جمال کو جو ہے وہ اور مزید چار چاند لگا رہی ہوتی ہے, تو اس وقت محب اپنے محبوب سے کہتا ہے, او میرے یار ذرا اٹھنا مجھ سے باتیں کر. سبحان اللہ, کیا بات ہے. او میرے یار اٹھ ذرا مجھ سے باتیں کر. آپ سے پوچھتا ہوں کہ محبوب کو سلانا زیادہ بہتر ہے یا محبوب کو جگانا زیادہ بہتر ہے؟ محبت جو ہے تو آدمی کیا سوچے گا, ارے یار سونے دو اس کو, کیوں؟ اور وہ بھی اس محبوب کو جس کو دن میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے, جس کو دن میں بہت کام کرنا پڑتا ہے. تو ہم کیا کہیں گے, سو جا بیٹا صبح اسکول جانا ہے, سو جا بیٹا صبح جو ہے وہ تجھے کام کرنا ہے. یارو محبوب کو سلانا زیادہ محبت ہے یا محبوب کو جگانا؟ یاد رکھیں, محبت تقاضا کرتی ہے, محبت تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کو سلا دیا جائے, لیکن شدت محبت تقاضا کرتی ہے کہ چل تجھے کام ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا, اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, سب سو چکے ہیں, تو اٹھ اور مجھ سے باتیں کر. اس لیے کہ پیارے تیری باتیں کرنا میرا دل بہلاتا ہے, تیری باتیں مجھے میرے من کو بھاتی ہے, تیری باتیں میرے دل کو بھاتی ہے, تیری باتیں مجھے اچھی لگتی ہے, تیری باتیں من مونی ہے, تیری باتیں من بھاتی ہے, تیری صورت من بھاتی ہے, تیری سیرت من بھاتی ہے, تیرے الفاظ میرے دل میں اترتے ہیں, تیرے الفاظ میرے کانوں میں رس گھولتے ہیں. اور ذرا بات تو کر. رات اسی لیے آتی ہے کہ محب اور محبوب مل کر کے باتیں کرے. رات کی باتوں میں محب اور محبوب کو جو مزے آتے ہیں وہ کبھی نہیں آتے. اب یہ آپ سمجھتے ہیں نا, اس کی زیادہ میں تشریح کہاں کر سکتا ہوں. بہت زیادہ فلسفیانہ طور پر اگر میں نے عشق کی گرہ کھولی تو ممکن ہے کہ لوگ برداشت نہ کر سکے. اب اس مثال کو یوں ہی رکھیے, ملانا کہیں نہیں ہے آپ کو, اس لیے کہ میرا اللہ مثل سے پاک ہے, مثال سے پاک ہے. لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جواب. اب آئیے سنو, اللہ کا پوری کائنات میں سب سے بڑا ایک محبوب ہے, اور وہ محبوب اتنا مصروف رہتا ہے کہ سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک کبھی کفار کے میلے میں جانا ہے, کبھی کافروں کے گھر جانا ہے, کبھی لوگوں کے بازار میں جانا ہے اور جا کر ان کو دین کی دعوت دینا ہے. کتنی مصروفیت ہے محبوب کی, لیکن اس کے باوجود اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے, یا ایھا المزمل, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا ایھا المزمل, یا ایھا المزمل. مزمل کسے کہتے ہیں؟ اس کا ترجمہ اہل سنت کے امام نے کہا ہے, اے جھرمٹ مارنے والے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. نور کا فوکس جھل جھل کرتا ہے, تیری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی, میری شب نے نہ دن ہو نہ جانا. یہ چمک جو پھینکتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں جھرمٹ مارنا. محبوب جب اپنے چہرے پر کالی چادر کالی کمبل ڈال لیتے تھے تو وہ جو چہرے کی روشنی چھن چھن کے نکلتی تھی. تو جب اللہ نے محبوب کا یہ منظر دیکھا, وہ چادر کالی ڈال کر
چہرے کے نور نکلتے ہوئے، تو جیسے بدلی سے ستارہ کیسے فوکس مارتا ہے اور وہ ایسا لگتا ہے کہ جھرمٹ مار رہا ہے، تو محبوب کو اس شان سے سوتا دیکھا تو فرمایا یا ایھا المزمل، او جھرمٹ مارنے والے آمنہ کے لال، قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب اللہ اکبر فرمایا قم اللیل الا قلیلا، اٹھ قم الا قلیلا، تھوڑی رات ذرا مجھ سے باتیں تو کر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تھوڑی اللہ. رات قم اللیل الا قلیلا. اللہ کوئی دن میں عبادت کرے یا رات میں عبادت کرے، عبادت تو عبادت ہے، اس نے اللہ اکبر، لیکن تو نے رات کی قید کیوں لگائی؟ کہا تیری عبادت بندگی ہے، اس کی عبادت ربوبیت ہے. قم اللیل الا قلیلا، اٹھ پیارے ہو، رسالت، نعرہ رسالت. او محبوب اٹھ، قم اللیل، رات کو اٹھ، الا قلیلا، تھوڑی سی رات، تھوڑی رات مجھ سے باتیں تو کر. موسیٰ بات کرنے کے لیے 40 دن طور پہ انتظار کرتے ہیں کہ تو مجھ سے کلام کر، اور میرے خدا، میرا خدا میرے نبی سے، سوتے ہوئے نبی سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نہیں کہتا کہ اے محمد اٹھ اور مجھ سے باتیں کر. یا ایھا المزمل، اور جھرمٹ مارنے والے، تیرے چہرے کی نورانیت جو چھن چھن کے نکل رہی ہے، اٹھ قم اللیل الا قلیلا، اٹھ تھوڑی رات مجھ سے باتیں تو کر، تھوڑی دیر. کیا محبت سمجھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تھوڑی رات مجھ سے بات تو کر، خدا مشتاق ہے، مجھ سے بات تو کر. الا قلیلا، لیکن اس میں بس نہیں کیا، نصفہ او انقص منہ قلیلا. سبحان اللہ. محبوب اس میں کبھی اضافہ کر، کیا بات ہے، واہ واہ. اس میں کبھی، اس لیے کہ جب بات بڑھے گی اس کی لذتیں تو محسوس کرے گا، اور میں بھی تو مشتاق ہوں. نصف او انقص، کبھی آدھی رات، کبھی نصف رات، اور اس میں کبھی اضافہ کر، کبھی کمی کر. اور زد علیہ، کبھی کمی کر، کبھی زیادتی کر. جس سے باتیں کرنے کا خدا مشتاق ہے اس کو آمنہ کا لال کہتے ہیں، سبحان اللہ اس سبحان کو اللہ. اپنا نبی کہتے ہیں. مجھ سے باتیں تو کر. کون کہتا ہے میں ان کی طرح، وہ میری طرح؟ بدبخت ہے وہ لوگ. خدا جسے نیند سے اٹھا کے کہتا ہے مجھ سے باتیں تو کر. سبحان اللہ. اور پھر کس شان سے؟ کبھی بڑھا لے، کبھی بڑھا لے، اور زیادہ نہیں، تھوڑا بڑھا لے، کم کر، کبھی بڑھا لے. اور بات کیسے کر؟ جلدی میں نہ کر، ٹھہر ٹھہر کے کر، سبحان اللہ سبحان تاکہ اللہ. سلسلہ دراز ہو، سبحان اللہ تاکہ سلسلہ دراز ہو. یہاں نہیں. سبحان اللہ. کہنے والے نے اپنے محبوب کے لیے کہا ہے اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اے ابر کرم ذرا جم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے. اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے. قدرت کہہ رہی ہے، میں شاعری نہیں کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں. قدرت کہہ رہی جب تم مجھ سے باتیں کر، رات طویل کر، لمبی کر، اور باتیں کر، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے باتیں کر. اللہ اکبر. اور پھر کہا، قرآن کہتا ہے محبوب ورتل القرآن ترتیلا. اور پھر کہا اے حبیب، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو دن میں بہت مصروفیت ہے، ہمیں پتا ہے کہ آپ کو دن میں بہت کام ہے، بڑے کام کرنا ہے آپ کو دن میں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اِنَّا
सनुल्किया अलैका कौलन सकीला। इस तरह सूरह मुज़म्मिल आगे बढ़ती जा रही है। कुरान कहता है महबूब हमसे बात कर, नींद से उठकर उठ, रातों को बातें कर, कभी निस्व शब्द, कभी घटा, कभी बड़ा, ठहर ठहर कर कुरान पढ़। और उसके बाद का हबीब हम जानते हैं कि दिन में आपको काम बहुत है। मौला जब तू जानता है कि दिन में काम बहुत है तो मोहब्बत का तकाजा है कि कहते कि सो जा। क्या बात है, बेशक। जब तू जानता है कि दिन में काम बहुत है तो मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब को कह के सो जा, मगर तू सुलाता नहीं बल्कि कहता उठ मुझसे बातें कर। तो गोया के कुदरत का नकीब जवाब देगा, जरूर जानते हैं कि काम बहुत है लेकिन इश्तियाक कहता है, महबूब की जिम्मेदारी कहती है कि सुला दी जाए, लेकिन मोहब्बत कहती है कि उठाकर प्यार की बातें की जाए। सुभान अल्लाह, खुदा सुभान अल्लाह, जिससे गुफ्तगू करने का मुश्ताक हो बेशक, उसे आमिना का लाल अपना नबी सुभान कहती। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये बातें तुम अपनी औलाद को बताओगे कि जिससे खुदा नींद से उठा उठा के बातें करते, या अय्युहल मुज़म्मिल कौम उठ, सुभान अल्लाह, तुम उठ 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 महबूब उठ, अब मुझसे बातें कर। कुरान के लहजे में बातें हो रही, वरत्तिल कुरान तरतीला, मुझसे बातें कर। सोचो खुदा जिससे मुश्ताक हो बात करने का, ये अपना नबी है किसी में ये फजीलत? बताओ अपनी औलाद को।